وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر پھیلے پڑے ہو۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست اور باقی تمام انسانوں کو بالواسطہ۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام زمین سے مٹی جمع کرو۔ اب زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی گئی، اور اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ کے حکم سے ان میں روح ڈالی گئی اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ تو انسان کی فطرت یا اس کی جو اٹھان ہے وہ اللہ نے زمین کے مختلف گوشوں کی مٹی سے پہ رکھی ہے۔ اب مٹی کی اپنی خصوصیات ہیں، کہیں مٹی بھوری ہوتی ہے، کہیں کالی ہوتی ہے، کہیں سانولی ہوتی ہے، سفید ریت بھی ہوتی ہے، اور ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں مختلف رنگ اللہ نے عام کر دی، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہے، کوئی بھورے رنگ کا ہے۔ مٹی کے اوصاف بھی اپنے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کی جو صفات ہیں ان کے اوصاف ہیں وہ بھی اپنے اپنے۔ تو آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا، اور باقی انسان جو ہے وہ اللہ نے ان کو قطرہ آب سے پیدا کیا، اور اس قطرہ آب کی تخلیق وہ مٹی سے ہوتی ہے کیونکہ وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی جو غذا ہے وہ ساری کی ساری زمین سے اٹھتی ہے۔ تو اس طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہر انسان کی تخلیق میں بنیادی کردار اللہ نے مٹی کا رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کی۔ اب مٹی بظاہر کوئی وقت تو نہیں رکھتی، لیکن اسی کم قیمت سمجھے جانے والی چیز سے اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت انسان کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ آپ اگر انسان پر غور کریں تو انسان کے عناصر میں بنیادی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان مختلف چیزوں سے بنا ہے نا، یعنی اس کے اندر کچھ سوڈیم ہوگا، کچھ کیلشیم ہوگا، کچھ دیگر مادے ہوں گے، ان تمام مادوں کو جوڑ کے انسان بنتا ہے۔ اب یہ مادے زمین میں بکھرے ہوئے آپ کو ملتے ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہیں جو انسان کے بنیادی عناصر ہیں۔ اب کوئی ہے ایسی جدید ٹیکنالوجی جو ان تمام مادوں کو جوڑ کر ان سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر دے؟ اور پھر انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھ دی کہ ایک تو وہ خود پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسرے انسان کے دنیا میں آنے کے اسباب بھی لے کر آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صلاحیت توالد اور تناسل کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ اسی انسان کو دیگر انسانوں کے دنیا میں آنے کا سبب اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو کوئی ہے ایسا جدید ٹیکنالوجی یا جدید تعلیم یافتہ آدمی جو اللہ کا باغی ہو، مقابلے میں آنے کا دعوے دار ہو، تو وہ انسانی عناصر پہ غور کر لے، وہ تمام روئی زمین بھی بکھری ملتی ہیں، ان کو جمع کر لے، ایسا جیتا جاگتا انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جو اوصاف اللہ نے انسان کو دیے ہیں وہ اوصاف پورے نہ صحیح کسی حد تک ان کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ تو یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جن کا یہاں ذکر کر کے انسان کو عقیدہ توحید بھی سمجھایا جا رہا ہے اور عقیدہ آخرت بھی سمجھایا جا رہا ہے۔